بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں. آج کا دن جمعۃ المبارک, تو جمعہ کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں. پروگرام کا آغاز کریں گے. پروگرام کے آغاز میں ہم ذرا جو ایک سیاسی منظرنامہ ہے اس پہ روشنی ڈالیں گے. جو خبریں ہیں پچھلے 24 گھنٹے کی اور کیا کیا اپڈیٹس ہیں ان پہ بات ہوگی, اور آپ کو کچھ خاص چیزیں جو ہیں وہ بتاتے چلیں. 2014 میں یہ دھرنوں کا ایک باقاعدہ ہم نے ایک سلسلہ دیکھا پاکستان میں, اور اس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو ہم نے گھروں سے باہر بھی دیکھا. حکومت کو گرانے کی باتیں ہوتی رہیں. اس آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جو ہے وہ حکومت ختم ہونے تک بھی چلتا رہا. مگر ابھی جب سے نئی حکومت آئی ہے تو ایک ابھی دھرنے کی آواز ہم نے سنی ہے. 27 اکتوبر کو مولانا فضل الرحمان صاحب وہ دھرنے کا آغاز کریں گے. انہوں نے کہا ہے کہ دھرنا دیں گے, اور اس میں اگر دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ کوئی اتنی زیادہ عوام کی طاقت موجود ہے. کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا بھی ایک انہوں نے ٹیگ لگایا ہوا ہے تھوڑا سا, کہ ان کے ساتھ واقعی اتنی ہمدردی ہے تو 10 سال حکومت میں رہتے ہوئے انہیں ضرور کام کرنا چاہیے تھا, اور کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ کشمیریوں کی آواز کو آگے بڑھاتے, ان کے لیے کام کرتے. مگر خیر یہ معاملات جو ہیں یہ تو 27 اکتوبر کو ہی دیکھے جائیں گے. کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سے کوئی بندہ آگے نہیں جا پائے گا, اور کچھ شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں انہیں کہ ڈینگی کی دھمکی دے رہے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. مدرسوں کے اسٹوڈنٹس وغیرہ وہاں پہ موجود ہوں گے. خیر کشمیر کے حوالے سے ہم بات کریں گے. کشمیر کے بارے میں ہم جب پاک بھارت جو تعلقات ہیں یہ کبھی بھی کوئی اتنے زبردست نہیں رہے ہیں. ہمیشہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہا ہے, ہمارے بیچ جنگیں ہوتی رہی ہیں, اس لیے بیچ میں تھوڑے سے اگر تعلقات بہتر ہوئے بھی تو زیادہ عرصے تک رہ نہیں سکے. تو اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے کشمیر میں, جب سے انہوں نے وہ 370 اور 35A والا جو معاملہ ہم نے سنا, اس کے بعد سے تعلقات اس قدر خراب ہیں کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو ایٹمی جنگ کی دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایٹمی ہتھیاروں کے بارے میں ایک تھوڑی سی ایک ریسرچ کی تھی ہم نے, ان کا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پوری دنیا میں جو جتنے جوہری ہتھیار ہیں یہ 13,900 ان کی ٹوٹل تعداد ہے, اور جن میں سے کوئی 93% جو یہ جوہری ہتھیار ہے یہ امریکہ اور روس کے پاس ہے. باقی کے جو 7% ہیں یہ 7 ایٹمی طاقتوں میں بٹے ہوئے ہیں. پاکستان اور انڈیا کے پاس ٹوٹل جو کیمیائی ہتھیاروں کی یہ جو جوہری ہتھیار ہیں ان کی تعداد جو ہے 140 سے 150 ہے میکسیمم, یعنی کہ 140 سے 150 ایٹمی ہتھیار دونوں ممالک کے پاس ہیں, جو کہ اگلے کچھ سالوں میں 2025 تک ان کی تعداد 200 سے 250 تک ہو جائے گی. تو یہ ہے سارا معاملہ. اب ان کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے. وہ انڈیا جو ہے وہ بھی اپنا ایک اچھا خاصا ان کا بجٹ جو ہے وہ اس ڈیفنس کے لیے اور ان سارے معاملات کے لیے لگتا ہے, اور پاکستان کی جانب سے بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے. خیر یہ دھمکیاں تو چل رہی ہیں. یہ دھمکیاں جو ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, کشمیر کا معاملہ کس جانب جاتا ہے, اور پاکستان کی ایفرٹس جو ہیں یہ کتنا اور رنگ لے کے آتی ہیں, اور کتنا بڑے پیمانے پہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. ملک میں اس وقت جو ہے وہ سفارتی طور پہ کیا معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اپنے پروگرام میں. میرے ساتھ ایک بڑی اہم شخصیت موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں اور صحافت سے ان کا تعلق ہے, اور سر جت صاحب, جی علی میر جت صاحب, یہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا, تو اس وقت جو ہے جہاں 27 اکتوبر کو عوام کشمیر کے لیے نکلی ہوگی تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک کشمیریوں کے لیے جو اپنے دل میں درد ہے اس کو لے کے باہر اسلام آباد کو بند کر کے بیٹھے ہوں گے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں سب سے پہلے ہم تھوڑی ماضی کی طرف چلیں. ماضی میں 10 سالہ حکومت میں جب مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو اس دوران
क्यों नहीं जागी है? आखिर हुकूमत में भी थे, हर चीज़ इनके पास थी, पावर, ताकत, पेन, हर चीज़ इनके पास थी, तो आखिरकार किस वजह से ये चुप रहे, सोते रहे, गहरी नींद, यानी इतनी लस्सियां इन्होंने पी जो इतनी इनको नींद आती रही। अभी आखिर जब ये पार्लियामेंट में नहीं है, जब पार्लियामेंट से ये बाहर हैं, इनको कौन सी नामों से रसालत याद आ गई? हाँ। जब तो पहले था ये इशू, मानते हैं। अभी मेरा जो ख्याल है, ये मदरसों के बच्चे होंगे, मासूम बच्चे जो आपने, मैंने और लोगों ने अपने बच्चे वहाँ पे पढ़ाई के लिए एडमिशन दी हुई है कि दीनी तालीम उनको मिले, पर बदकिस्मती उनको मिसयूज़ ये करेंगे और कुछ भी नहीं, सिर्फ ये अपने मफादात की जंग पे जाएंगे, मेरा जो ख्याल है। हाँ, ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही ख्याल है इस बारे में। और मौलाना साहब को बुनियादी तौर पे आगे तो मेरा ख्याल इन अपोजिशन ने ही लगाया था, ये इन दोनों जमातों ने ही लगाया था, और अभी थोड़ा सा इससे ज़रा कनी कतराते हुए नज़र आ रहे हैं। बस वो कहते नहीं, किसी और के कंधों पे बंदूक चलाना बहुत ही आसान सी होती है। हाँ। तो शहबाज शरीफ साहब अभी बीमार हो गए, अच्छा। और वो सोच भी रहे हैं कि किस आवाम के पास जाएंगे तो क्या दिखाएंगे, क्या चेहरा होगा, क्या जवाब होगा, क्या सवाल होगा कि आखिर हम इतने साल हुकूमत में रहे, हमने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। देखें ना अभी की रिपोर्ट, मैं उस दिन एक चैनल देख रहा था कि 50 साल में फर्स्ट टाइम कश्मीर का इशू उठाया गया इस मौजूदा हुकूमत। जो गवर्नमेंटें गुजर चुकी हैं, आज तक कुछ किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई इस कश्मीर इशू के लिए। कश्मीर इस टाइम जल रहा है, तबाह कर दिया कश्मीर को फिरौनियत और हिटलर की सोच ने। मोदी तो हिटलर टाइप लगा पड़ा। 60 दिन हो गए कर्फ्यू को, आज 61 दिन में दाखिल हो चुका है। 61 दिन में दाखिल हो चुका है। वहाँ के लोगों को पानी के पीने तक की सहूलत मुयसर नहीं है। वहाँ के लोगों को खाने की किल्लत, इतनी शदीद किल्लत हो चुकी है, यानी एक मंजर करबला जैसा अगर हम देखें तो वैसा होता जा रहा है। और तीसरे नंबर पे देखिए, वहाँ पे जो लोगों को उठा के नौजवानों को जख्मी किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, वहाँ पे मस्जिद के माइकों पे वो आवाज़ें उनकी सुनाई जाती हैं जो तशद्दुद करते हैं ना। इतना ज़्यादा तशद्दुद, आखिरकार ज़रूरत ही क्या है? इजहार की आज़ादी तो हर इंसान का हक है, हर मज़हब में यह हक दिया गया है। बिलाशक हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, दारा हो, XYZ जो भी यानी मज़हब से ताल्लुक़ रखे, उसको आज़ादी हक दी जाती है। पर बदकिस्मती रही है कि माजी की हुकूमतों ने नहीं कुछ किया कश्मीर के लिए। आज अगर कश्मीर के लिए बात की गई, वैसे पुरतशद्दुद वाक़ियात बढ़ते जा रहे हैं। आज़ादी को उतनी कुर्बानियाँ दी जाती हैं आज़ादी लेने के लिए। जैसे जैसे आवाज़ दबाई जाएगी, वैसे वैसे आज़ादी की आवाज़ तेज़ होती जाएगी। अच्छा, हमने देखिए देखा कि पिछली गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी तो इनके ताल्लुकात इंडियन सरकार के साथ अच्छे थे, मतलब कोई ऐसे बुरे ताल्लुकात नहीं थे, बल्कि शुरू में तो मुझे याद है कि वो तोहफे तहाइफ जो हैं उनका भी तबादला होता रहा है। तो मतलब जब ताल्लुकात अच्छे थे तो तब इन्होंने कि कश्मीर इशू को सॉल्व करने की कोशिश की, या ये कश्मीर का मसला जो है वो सर फहरिस्त था कि इसके बारे में हम बात करेंगे? देखिए, बदकिस्मती रही कि उस गवर्नमेंट में मिनिस्टर तक नहीं फॉरेन अफेयर्स का लगाया गया, यानी वज़ीर ख़ारजा नहीं था। यानी कई भी मुल्क में अगर नवाज शरीफ साहब जाते थे तो अपनी फैमिली डेलीगेशन के साथ जाते थे, यानी वही मिनिस्टर कैबिनेट, यानी ऐसे बोलें कि वज़ीर आज़म की कैबिनेट होती थी। दूसरे नंबर पे बात मैं आपके चैनल के तवस्सुल से बताता चलूँ कि ये नवाज शरीफ और इंडिया के इतने जो ताल्लुकात मजबूत थे कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कभी भी नुकसान नहीं चाहते थे। जो मदीना में इनका बाग है, मैं आपके ऐड करता हुआ चलूँ एक चीज़ के नवाज शरीफ का, वहाँ पे मदीना के बाग में लेबर पाकिस्तानी नॉट अलाउड, ये लिखा हुआ है उनके बाग पे। कभी भी आपका जाना हो मदीना में, अल्लाह पाक आपको नवाए, तो वहाँ पे आप मदीना से जैसे ही रोज़ा रसूल से थोड़ा बाहर जाएंगे, बहुत मशहूर जगह है कि भाई नवाज शरीफ का हमें बाग देखना है। बहुत ही बड़ी अराजी में है, बाग है, वहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तानी नॉट अलाउड, सिर्फ इंडियन है।
تو جب آپ ایک نوکری تک نہ دینا چاہیں اپنے پاکستانیوں کو اور انڈین کو اپنے باغوں میں رکھنا چاہیں, اپنی فیکٹریوں میں رکھنا چاہیں, تو کشمیر کی آواز بھی ویسے ہی دبی رہے گی جیسے بے روزگاری دبی. پھر وہ پتہ چل گیا کتنی محبت جو ہے وہ عوام سے کرتے ہیں. ویسے عوام کی اگر بات کریں, یہ جو بھی سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس وقت, جس میں ہم کبھی ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایران اور سعودیہ کے مابین, کبھی ہم امریکہ اور یہ طالبان کے افغانستان کے معاملات سلجھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, کبھی وہ ٹرمپ صاحب ہمارے انڈیا پاکستان کے ساتھ, پھر عمران خان صاحب کے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جانا, وزیر اعظم پاکستان کا, پوری قوم کی نمائندگی کرنا اور ساری قوم کا ان کے ساتھ کھڑے ہونا, اس لحاظ سے سارا کچھ اچھا چل رہا ہے. مگر جو عوام کے جو اپنے مسئلے ہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ نظر انداز ہو رہے ہیں؟ عوام اس کنڈیشن میں اس وقت جو ہے وہ معاشی طور پہ ہے, یا آگے چیزیں بہتر ہونے کا اس کے اوپر بھی کوئی سلولی کوئی کام چل رہا ہے کیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ایک ملک 70 سال سے دن بدن قرضے میں ڈوب رہا تھا. صحیح ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے, میں ایک گھر میں رہتا ہوں, وہاں پہ میں نے نہ بجلی کا بل دیا نہ وہ پانی کا بل دیا. آخرکار موٹر کس پہ چلے گا, پانی کس پہ آئے گا, انہوں نے لائٹ کاٹ دی. آخرکار گیس کا جو بل تھا میں نہیں دیتا تھا, انہوں نے گیس کاٹ دی. میں مجبور ہو کے, میں نے تنگ ہو کے پھر آپ کو دے دیا. آپ سب سے پہلے اے سی چلانے کو فرسٹ پریورٹی نہیں دیں گے, آپ سب سے پہلے موٹر چلانے کو فرسٹ پریورٹی نہیں دیں گے. آپ دیں گے تو سب سے پہلے کہ ٹینک میں سے میں بالٹی کے ذریعے سے نکالوں. ٹھیک ہے, میں انسٹالمنٹ کرواتا جاؤں بلوں کی. ویسے یہ تباہ کر دیا گیا تھا ایک ملک. اس کی معیشت کو ٹھیک کرتے کرتے تھوڑا ٹائم لگے گا. میں آپ کے ایک چیز بتاتا چلوں, اس چیز میں ایڈ کروں کہ کراچی پہ دیکھتے ہوں گے آپ کچرے پہ کتنی سیاست ہو رہی ہے. جی. جب کچرا ہی 70 سالوں میں نہیں اٹھایا گیا تو معیشت میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا. عمران خان ویسے اچھے لیڈر ہیں اور ایک دیندار لیڈر کے ساتھ ساتھ اس دفعہ صرف پاکستانی قوم کی آواز نہیں بنے, وہ پورے مسلمانوں کی آواز بنے تھے. امید ہے کہ جیسے وہ اپنی قوم کے لیے سوچ رہے ہیں ویسے ان کو کام کرنے دیا جائے, ان کو اسپیس ملے. انشاءاللہ وقت لگے گا, بہتر ہو جائیں گی, گریجولی بہتر ہوں گی. کل ایک بڑی زبردست پرسوں ایک بڑی زبردست بات ہوئی کہ ہم یکساں جو تعلیمی نظام ہے وہ نافذ کریں گے, کیونکہ اس تعلیمی نظام سے جو اکثریت ہے, اکثریتی بچے جو ہیں وہ اوپر نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, وہ مطلب وہ ایک اتنا ڈفرنس ہے, تو انہوں نے کہا کہ یکساں ایک تعلیمی نظام دیا جائے گا جو ڈیفینیٹلی یہ مدرسوں کے لیے بھی اور جتنے پرائیویٹ سرکاری اسکول ان سب کے لیے ایک بڑی ایک امید ہے. ہمارا خواب بھی ہے, آج سے نہیں ہمیشہ سے, اللہ کرے کہ جلد سے جلد پورا ہو, اور ہمیں امید ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس میں اپنا ایک بہتر رول پلے کرے گی. ایک وقفہ ہے دوستو, وقفے سے واپس آتے ہیں تو اس حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس, اور پروگرام کے پہلے حصے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے اور ملکی معاملات کے حوالے سے جتنی تازہ ترین خبریں ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب ہم نے وقفے سے پہلے بات کی علی میر جت صاحب سے, ہمارے ساتھ جو پہلے مہمان ہمارے صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور ہمارے ساتھ ابھی جو دوسرے مہمان ہیں اینکر پرسن ہیں اور تجزیہ کار ہیں جناب ندیم مولوی صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ ندیم بھائی؟ اللہ پاک کا احسان ہے فہیم. گریٹ. کشمیر کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ایک دو یہاں پر نشستیں رکھی ہیں اور ہماری گپ شپ رہی ہے. اچھا, ایک بیسک سا سوال تھا کہ کچھ لوگ جن کو اس بارے میں اندازہ نہیں ہے, جنہوں نے صرف ابھی میں چاہتا ہوں تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے وہ تھوڑی اور ڈلیور ہو. انڈیا کا اور جو کشمیر کا جو معاملہ تھا 370 والا اور 35A والا, 370 اور اس کی جو شفٹ 35A ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کیا تھا یہ. دیکھیں, ہم شروع کرتے ہیں 26 اکتوبر 1947, جسے آج بھی ہم کہتے ہیں بلیک ڈے, جب ہندوستان نے اس کے اوپر اپنا قبضہ کیا کشمیر کے اوپر. اچھا, اس کے بعد یہ جدوجہد چلتا رہا. پھر ہندوستان نے کہا کہ جی ہم اپنی لیجسلیشن میں ہم یہ آرٹیکل لگاتے ہیں جس کے اندر یہ ہم کہیں گے کہ جب تک کہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتا ہم
کشمیریوں کے اوپر ظلم نہیں کریں گے, ہم ان کو فورس نہیں کریں گے, ہم کسی قسم کے اس کے اوپر پریشرائز نہیں کریں گے. پھر انہوں نے 35A لگایا جس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نہ ہی آپ کی کوئی پراپرٹی خرید سکے گا کوئی انڈین, کوئی بھی شخص, اور نہ ہی انڈیا کا کوئی قانون لاگو ہوگا اس کے اوپر, ہندوستان کا کوئی. جیسے دیکھیں یہ ساری چیزیں تھی, پر اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا 1947 سے تو یہ جھگڑے نہیں ہوتے. جیسے ہم نے بھی آزاد کشمیر کو ہم نے کبھی انٹرفیئر نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ بھی الیکشنز ہوتے ہیں, وہاں پہ ہر چیز آزاد ہے نا. مسئلہ یہی تو آتا ہے کہ ہندوستان کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے کشمیریوں کے ساتھ. اچھا, تو آپ نے کہا جب یہ ابھی جو شک ختم کی گئی ہے 370 والی, تو اصل قبضہ تو اب کرنے کی کوشش کی انہوں نے. جی یہی تو مسئلہ ہے جو کہ ہم ساری دنیا کو بتا رہے ہیں. اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کی جائیدادیں لے لیں, کشمیریوں کو بانٹ دے, ڈیوائیڈ کر دے. پر ایک بات میں بتاؤں, کشمیریوں کے ساتھ اگر یہ انہوں نے کیا نا تو یہ خود اپنے لیے پورے ہندوستان کے لیے مسئلہ کریٹ کریں گے. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے گا, جب بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ان کو مذہب, کیونکہ اصل چیز جہاد کیا ہے کہ آپ مذہب میں رکاوٹیں لائیں, اور جب آپ مذہب میں رکاوٹیں لائیں گے تو یہ وہ جہادی بن جائیں گے کہ اگر اس کو آپ ڈیوائیڈ بھی کر دیں گے نا, اور ہندوستان میں کیا کہیں پہ بھی ہوں گے, جہاد جو ہے مسلمان کے لیے فرض ہو جائے گا. پھر اس دن سے ہندوستان ڈرے, کیونکہ یہ وہ جہادی ہے جنہوں نے رشیا جیسی طاقت, جو لوگ کہتے تھے سپر پاور, جو امریکہ تک کے کہتا تھا کہ رشیا کے ساتھ لڑنا ناممکن ہے, یہ جہادی تھے جنہوں نے رشیا سے لڑا. تو یہ جہاد جو ہے نا اسلام میں ایسے نہیں کہا گیا, ٹیررزم نہیں ہے, یہ وہ ہے کہ اپنے حق حقوق, ٹو فائٹ اگینسٹ دا پرابلمز which are created for humanity. اسلام جیسے ہم کہتے ہیں نا, اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اگر کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو, آپ اس کا مذہب اس کو پریکٹس نہیں کرنے دے رہے ہو. سو دیز آپ ہیومن رائٹس والے بھی یہی کہتے ہیں. دیکھیں وہ تو ایک بڑی obvious سی بات بھی ہے کہ جن گھروں کے بچوں کے ساتھ جن کے ماں باپ کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں انڈین آرمی والے, کشمیریوں کو ظلم کر رہے ہیں, تشدد سے مار دیتے ہیں, آگے وہ کیا کریں گے؟ وہ کل کو وہ ان سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے کہ وہ انڈین آرمی نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. تو وہ جہاد کا سہارا لے کے اور جہاد کو اپنی طاقت بناتے ہوئے ان لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. جس طرح عمران خان صاحب نے بھی کلیئرلی بات کی تھی کہ یہ پلوامہ اس طرح کا پھر کوئی پلوامہ اٹیک جیسی کوئی چیز جو ہے نا وہ دکھانے کی کوشش کی جائے گی آئندہ کچھ دنوں میں. ہم پہلے سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے ان کا اپنا کیا دھرا ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں فہیم, اگر کسی کی اولاد مرتی ہے, کسی کو مذہب کا جسے کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنے دیا جائے, جس کے مذہب میں رکاوٹیں ڈالی جائے, تو وہاں پہ تو دیکھیں انسانیت جو انسانی حقوق ہے وہ پوری دنیا میں اس کے فیور میں آتا ہے کہ بھائی آپ فریڈم, واٹ از فریڈم, واٹ آر وی ٹاکنگ آف ہیومینٹی. ساری دنیا پیپل سے دس از ناٹ اسلامک فوبیا, جہاد از ناٹ اسلامک فوبیا. جہاد کو سمجھنا پڑے گا, جہاد جو ہے وہ ہر مسلمان پہ فرض ہو جائے گا, اور 200 ملین کی پاپولیشن انڈیا میں ہے. اچھا ویسے ایک اسکالر کے ساتھ میری اسی والے سے یہاں پہ بات ہوئی تو انہوں نے جہاد کے بارے میں بڑی کلیئر بات کی کہ ہر مسلمان پہ جہاد جو ہے وہ فرض ہے, اور جہاد کی کئی اقسام ہیں. جو سب سے پہلی جو قسم جو ہم سب پہ, مجھ پہ, آپ پہ جو فرض ہے وہ جہاد بن نفس ہے. ٹھیک ہے, اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو برائی سے روکنا اور یہ سارا. اور اگر جو دوسرا جو اگر آپ اپنی اس جہاد کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے آج کے دور میں کوئی گنجائش نہیں ہے ایک عام شہری کے لیے. جن ممالک کی فورسز موجود ہیں, افواج ہیں جنہوں نے لڑنے کے لیے خاص طور پہ صلاحیت ان کے اندر موجود ہے, تیار کیا ہوا اپنے آپ کو, وہ جو مجاہدین ہیں وہ اصل میں وہ ہیں جو افواج پاکستان ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, مگر جو آج کل اتنا وہ گلوبل ہو چکا ہے سارا کچھ. دیکھیں یہاں پہ تو ہمارے پاس آرمی ہے, تو ہم پہ اس وقت تک فرض نہیں ہوگا جب تک کہ اسٹیٹ
हुकूमत हमें नहीं कहती, पर जी, वहां बिल्कुल पे तो ऐसा है। हिंदुस्तान में जहाद फर्ज हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि वहां पे उनके पास, कश्मीरियों के पास कोई आर्मी नहीं है। बिल्कुल ऐसा, तो कश्मीरियों पे हो मैं जाए। उन्हीं के लिए कह रहा हूं कि 200 मिलियन पॉपुलेशन जो इंडिया की जो है, जो कि बेबस हो जाएगी, मुसलमान जिनके पास आर्मी नहीं है, वो उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? हम तो, हमारे पाकिस्तान आर्मी ने कहा है कि जब तक हम हैं, हम यहाँ पे पाकिस्तान का तमाम मुसलमान जहां पे भी हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे। बेशक करेंगे। So this is our honor, our pride कि हमारी आर्मी। अच्छा, मुसीबत तो ये है कि हिंदुस्तान को ये समझ ही नहीं आ रहा हिंदुस्तान करना क्या चाहता है। क्या जहाद, क्या हमसे लड़ना चाह रहा है? तो फिर बता दे, लड़ सही है। भी नहीं सकता वो हमसे, ठीक है ना, अपने हिंदुस्तान के अंदर उन मुसलमानों के लिए कुछ कर रहा है। बिल्कुल, हम इस बारे में बात करते हैं कि इंडिया क्या करना चाह रहा है। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, शेख आबिद बात कर रहा हूँ मैं रावलपिंडी से। वालेकुम सलाम शेख आबिद साहब। शेख आबिद साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फहीम भाई 70 साल हो गए इस मुल्क में, हमें देखते देखते लोगों को 70 साल हो गए हैं। इस मुल्क में कुछ भी नहीं हो रहा, ना मतलब पाकिस्तान सीधी राह पे जा रहा है, मतलब मसला कश्मीर भी फंसा हुआ है। ये आप पता क्या होना चाहिए मेरे ज़हन के मुताबिक, इसमें पार्लिमानी निज़ाम खत्म मतलब होना चाहिए, सदारती निज़ाम होना चाहिए इस मुल्क में। कसम से मैं कह रहा हूँ, जब तक ये लोग रहेंगे, एक दूसरे की टांगे खींचेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। इनको अपनी पड़ी है, कश्मीर के लिए पड़ी, अपोजिशन साइड पे बैठी है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कब बिल्कुल पोजीशन साइड पे बैठी हुई है, और उसके बाद ये होगा इस मुल्क में इमरजेंसी नाफज की जाए, मुझे पता सदारती निज़ाम लगना चाहिए इस मुल्क में। देखो ये जो भाई बैठे से पूछो तो कुछ भी नहीं होगा, कसम से कुछ भी नहीं होगा। मैं रो रहा, दिन ब दिन में महंगाई हो रही, दिन ब दिन महंगाई हो रही है। क्या करना चाहिए इस मुल्क में, क्या होना चाहिए? मेरा ये मतलब मुल्क में सदारती निज़ाम हो। ठीक है, आपने इजलास किस मरे से होता है? इजलास, ठीक है, असम्बली का इजलास इसलिए होता है कि जरा आवाम की कोई सुननी जाए, कोई आवाम के काम हो। ये आप अपना खुद लड़ रहे हैं, ये सोचना चाहिए कि इनको घर भेजो और असम्बली को ताले लगाए। इंशाल्लाह पाकिस्तान सीधा होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। शेख आबिद साहब हैं हमारे कॉलर हैं, उन्होंने पहले भी एक दफ़ा कॉल किया, उन्होंने इसी तरह ही कहा कि जितने भी मसाइल हैं इनका हल जो है सदारती निज़ाम। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इनको इनकी बात का जवाब दीजिए, इनकी जो राय है, क्या वाकई इस सदारती निज़ाम जो है उसके इतने ही फ़वाइद हैं? अगर हैं तो वो क्यों लागू नहीं हो रहा है? और क्या शेख आबिद साहब के साथ पाकिस्तान के बाकी भी अवाम जो हैं वो यही चाहते हैं? देखें, 70 साल एक पाकिस्तान को हुआ है और 71 साल चाइना को हुआ है। उन 70 सालों की दो मिसालें हैं हमारे सामने, दो मुल्क हैं। चाइना वालों ने पेट परस्ती नहीं की, चाइना वालों ने अपने साथ अपनी कौम को खड़ा किया, अपनी कौम के साथ रहे, अपनी कौम के साथ सच्चाई की। आज वो कहाँ पहुँच चुका है। यस, ठीक है। और यहाँ पे बदकिस्मती क्या रही, बिल्कुल मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि 70 साल से खुद को ही बनाया गया, कौम को नहीं बनाया है। जब खुद को आप बनाएंगे, आप कौम को ध्यान नहीं देंगे, तो कौम यहाँ ऐसी आवाज़ उठाएगी। सदारती निज़ाम देखा जाए दूसरी यूरोप कंट्रीज में तो हैं, वो पाकिस्तान में भी रहा है कुछ साल तक, पर उसके जितने फ़ायदे हैं पॉजिटिव वे से अगर हम देखें तो वो भी हैं, पर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी हैं उसमें। अच्छा, तो हर इंसान की अपनी राय होती है कि मैं इस तरीके से इसको बेहतर देख रहा हूँ। पर अभी जो मेरा ख्याल है, जो एक ऐसा लीडर आया हुआ है इस मुल्क पे जिसको अपनी कौम के साथ, अपनी पूरी उम्मत मुस्लिमीन के साथ सच्चाई लगन है, उसको एक दफ़ा मौका मिल चुका है। अल्लाह पाक भी अपनी कौम, यो कहते नहीं कि कौम को उसी जैसा हुक्मरान देते हैं जैसी कौम होती है। उन्होंने इलेक्शन में इनको इलेक्ट किया है। इंशाल्लाह ये 5 सालों में बहुत कुछ तब्दील होने का वो है इंशाल्लाह। तो आप क्या कहते हैं सदारती निज़ाम के? देखिए, मैं ये कहता हूँ, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये तकरीबन कुछ महीने पहले हमने ये एक आवाज़ सुनी भी थी, कुछ इस तरह हुकूमत ऐसी ओपिनियंस आ रही थी कि सदारती निज़ाम जो है वो नाफिज हो जाएगा और मतलब थोड़ी सी तब्दीलियाँ आएंगी आपकी तर्ज हुकूमत में। तो क्या ख्याल है आपका सदारती निज़ाम? हमारा मसला जो है ना वो है कि हमें सबसे पहले पेट्रियाटिज्म की तरफ आना पड़ेगा। जब हम पेट्रियाट हो जाएंगे, मुल्क से मोहब्बत करेंगे। देखिए, मसले मसाइल कौन से मुल्क में नहीं है?
دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے, امریکہ میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. مہنگائی ہے, پریشانیاں ہیں, اور ہم کہتے ہیں نا خوب سے خوبتر کی تلاش میں رہتے ہیں. ہمارے یہاں جو مسئلہ آ رہا ہے پیٹریوٹزم کا, میرے بھائی نے کہا نا چائنا نے ترقی کی کیونکہ بینگ اے پیٹریوٹ. جرمنز ترقی کرتے ہیں پیٹریوٹ, امریکنز ترقی کرتے ہیں دے آر پیٹریوٹ. ہمارے یہاں پیٹریوٹزم کی طرف باقاعدہ ایک لہر اٹھنی چاہیے جو کہ لوگ اور عوام میں آئے, کیونکہ دیکھیں چاہے وہ صدارتی نظام ہو, چاہے وہ کوئی بھی نظام آپ لے کے آئیں گے, جب تک عوام پیٹریوٹ نہیں ہوگی. دیکھیں آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ہو کے کشمیر کے لیے, کیوں؟ کیونکہ ہمارا جذبہ ایک ہے. ٹھیک ہے, آج کشمیری جو لڑ رہے ہیں وہ کس لیے لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا جذبہ ایک ہے. پیٹریوٹزم, کیونکہ جس ملک کے لیے آپ کام کرتے ہو, جس ملک میں آپ رہ رہے ہو, آپ اس کے اندر مشکلات تو گھر کے اندر بھی آتی ہے. اچھا, جو حب الوطنی کا جذبہ ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت جذبہ ہے جناب حب الوطنی کا, ہم سارے ایک ہوتے ہیں. پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے, دیکھا ہم سارے کتنا اکٹھے ہو جاتے ہیں. کوئی فلانا معاملہ ہوتا ہے, 14 اگست آتی ہے, سب جھنڈے پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ خالی حب الوطنی کے لیے جو ہے نا, یہ 2-3 ان چیزوں سے پیٹ نہیں بھرتا حب الوطنی کا. اس کے لیے ہمیں واقعی ملک سے پیار کرنا پڑتا ہے. ہمیں ہے نا دوسرے پاکستانیوں کا, دوسرے جو ہمارے شہری بہن بھائی ہوتے ہیں, ہم نے ان کا بھی, ان کے حقوق و فرائض کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. ہم نے اس جگہ کو جس طرح ہم نے گندا کیا ہوا ہے کچرے سے اور اپنے ایسے اعمال اور حرکتوں سے, ہم نے جو اس جگہ کو گندا کیا ہوا ہے, ہمیں سوری ایک اس معاشرے کو بیمار کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے. ہم اپنی ان ساری ویلیوز سے کس قدر دور رہیں جو ایک مسلمان کی ہونی چاہیے تھی اور جو ایک پاکستانی کی ہونی چاہیے تھی. جن بنیادوں پہ, جن چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ ملک وجود میں آیا تھا, وہ آج ہم اس سے بڑے دور جا چکے ہوئے ہیں. تو ہمیں واقعی صدارتی نظام اور یہ سارے ان نظاموں سے پہلے اپنا نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہر شخص کو, پھر جا کے کوئی اگلی بات کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جی, میں خرم لودھی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. خرم لودھی صاحب, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے, ٹھیک ہیں آپ؟ جی جی, اللہ کا شکر ہے. تو سب سے پہلے کہ آج 70 سالوں میں, میری عمر تقریباً 30-35 سال ہے, 30-35 سالوں کے اندر پہلی دفعہ کشمیر کا جو مدعا ہے, جو ان کا نظریہ ہے, وہ آج ہم نے پہلی دفعہ, جن صاحب نے ہمارے کو بتایا, پہلی دفعہ ہم نے کو سمجھ میں آیا کہ مسئلہ ہے کیا اصل. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اگر اسی طرح یہ مسئلے اگر پوری دنیا کو بتائے جائیں گے, یقیناً پوری دنیا بھی اس پہ موٹیویٹ ہوگی. دوسری بات بھائی کا یہ تھا کہ صدارتی نظام کے اوپر جو بات ہو رہی تھی, تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز کے ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو پہلو دونوں ہی ہوتے ہیں. اگر ہمیں جمہوریت ہی چلانی, تو جمہوریت کے اندر جو ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ کہیں 5 لاکھ کے اوپر ایک سیٹ دے گی, تو کہیں 1 لاکھ کے اوپر ایک سیٹ ہے, تو جمہوریت تو نہیں ہوئی نا. یہ تو ایک من پسند مونوپلی ہو گئی کہ بھائی جہاں ہمارا دل چاہ رہا ہے وہ ہم 1 لاکھ کے اوپر ہم ایک سیٹ رکھ رہے ہیں, جہاں ہمارا دل چاہ رہا ہے وہاں 5 لاکھ پہ ایک سیٹ رکھے. جمہوریت کا تو مطلب یہ ہے, جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک جیسا, 1 لاکھ کے اوپر ایک سیٹ رکھنی تو پورے ملک میں 1 لاکھ کے اوپر ایک سیٹ ہو, 2 لاکھ پہ رکھنی تو پورے ملک میں ہی ایون کے 2 لاکھ کے اوپر ہی ہو. تو یہاں تو 50,000 کے اوپر ایک سیٹ مل جاتی ہے کسی کو, تو وہ اسمبلی میں آ کر اور اپنا دھاڑتے, مال لوٹتے اور چلے جاتے. تو یہ تو ٹھیک ہے. آپ کے اس سوال پہ آپ کی جو رائے ہے اس پہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا تعلق کرپشن سے ہے, اس کا یہ طرز حکومت سے نہیں ہے. اگر آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو نظام کے ساتھ بھی ہے, نظام یکساں نہیں ہے, ایک جیسا نظام نہیں ہے. غریب کے لیے ایک قانون, غریب کے لیے ایک تعلیم, امیر کے لیے دوسرا قانون, امیر کے لیے دوسری تعلیم, غریب کے لیے ایک معاشرہ, امیر کے لیے دوسرا معاشرہ, غریب کے لیے ایک یعنی کھانا, امیر کے لیے دوسری سہولت, دوسرا کھانا. تو وہاں پہ سوال ایسے بغاوت ٹائپ کے, ایسے انقلابی ٹائپ کے, ایسی آزادی ٹائپ کے, ایسے تکلیف دہ سوال پیدا ہوتے ہیں عوام کے یہاں سے. مگر پوری دنیا میں آپ دیکھیں زیادہ تر ممالک میں یہی جو طرز حکومت ہے وہی رائج ہے, اور وہ بڑے احسن طریقے سے اس پہ کام کر رہے ہیں. عوام بڑے خوش ہیں کیونکہ یہ تو بہترین چیز ہے کہ عوام کی حکومت, عوام کے لیے, عوام کے ذریعے, مطلب وہ سارا کچھ تو اس عوام کے پاس ہی ہے.
ہاں ہم نے ادھر معاملات بگاڑے ہوئے ہیں, تو کچھ سیٹیں بک رہی ہیں, ایک دفعہ آ گیا بندہ نالیوں کے میں سے جناب شاپر پہن کے اس نے تصویریں بنوا لی, اس کے بعد دوبارہ اس نے کبھی آیا نہیں, چکر نہیں لگایا. عوام کس حال میں, نوکریوں کے وعدے, گھروں کے وعدے, آپ کو ہر چیز کے وعدے کر کے سب کو اپنے پیچھے لگا, سہانے خواب دکھائے, اور وہ سبز باغ دکھانے کے بعد جیسے ہی وہ اچھے بڑے سارے ایک محل نما گھر میں منتقل ہوئے ہیں, ساری سرکاری مراحت جو ہیں وہ حاصل ہوئی انہیں, اس کے بعد اس نے کہا تو کون اور میں کون. تو یہ تو ہمارا اپنا میرا خیال ہے کہ ہماری اپنی غلطی, ہم ان کو ایسوں کو ووٹ دیتے ہیں, پھر انہیں چنتے ہیں, اور خدا کی قسم آج اگر یہ لوگ کہیں گے تو پھر ان 20 کروڑ میں سے کئی لاکھ جو ہے نا ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ جناب حضور تسی اگے تسی تاڈے پیچھے پیچھے. مطلب یہ تو ہم لوگ خود بھی تو نہیں سدھرتے ہیں نا. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم فہیم بھائی, شہاد عرض کر رہا ہوں, خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کو جناب ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. فہیم بھائی ایک بات لی تھی کہ اب پھر بارش آ گئی, پھر نالے بھر جائیں گے, پھر کرنٹ لگیں گے, پھر مجھ سمیت یا کون سمیت 10 افراد شہید ہو جائیں گے, پھر کہ الیکٹرک جائے گی. آپ مانے آپ جو ابھی وعدے وہی کی بات کر رہے ہیں نا, آپ گورنمنٹ نے کہا کہ سرکاری مکان بنائیں گے. میں ہمیشہ سے تجویز یہ دے رہا ہوں جو سرکاری مکان موجود ہیں ان کو چابی انہی کو جو رہ رہے ہیں کم سے کم پہلے تو ان کو دے دیں. 25 لاکھ مکان گورنمنٹ کے ہیں پورے پاکستان میں, وہ ان کے حوالے کر دیں, پھر دوسرے کام شروع کر دیں. مطلب یہاں ول نہیں ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ فہیم بھائی کو بریانی بھی کھلاؤں, کوفتے بھی کھلاؤں, لیکن میں بس چاہتا ہے, چاہنا اور کرنا دو چیز فرق ہو رہی ہے. اب جو کرنے والے لوگ ہیں وہ کرنے کو تیار نہیں. اچھا لوگ نا اپنے سویلائز سینس میں نے ان کو بھی نہیں معلوم حقوق, مجھے نہیں معلوم حقوق کہ میں اگر روڈ پہ جاؤں گا, میں ٹیکس پیئر ہوں, کہ میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جا سکتا. میں بھی وہ لائن میں 2 ڈنڈے کھا رہا ہوں, میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. تو جب نہ عوام کو معلوم, شعور جاگ رہا ہے بیچاری کو, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پھر بڑے بڑے اجتماع ہوں گے, پھر بڑے بڑے ہاتھ جوڑ کے سب کھڑے ہو جائیں گے, پھر ہم اپنے ووٹ سے لے آئیں گے یا کوئی لا دے گا. ہم تو ہر چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو گئے ہیں. تو اب دیکھیں شاپنگ کا بیگ کا ہوا, میں نے کہا پولیو ڈے کی طرح پولیو ورکر کو لے کے گھر گھر جاتے ہیں, اس طرح جا کے موٹیویٹ کریں, اسکولوں میں مونٹیسری سے لے کے پرائمری تک موٹیویٹ کریں. یہ سب چیزیں کرے کون؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, افسوس یہ ہوتا ہے منسٹر بن گیا, اس کا جو سیکرٹری وہ لیتا ہے, پی ایس لیتا ہے, وہ پرائیویٹ لیتا ہے. پہلے گورنمنٹ آفس پہ آتے تھے, گورنمنٹ گریڈ 18 کے آتے تھے, وہ ان کو بتاتے تھے کہ سر یہ آپ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. اب تو میری مرضی ہے, میں اپنا نائی کی دکان کا دوست ہے اس کو اٹھا کے اپنا پی اے بنا لوں. یہ میرے سوالات ہیں بھائی. صحیح, تھینک یو سو مچ, آپ نے کال کیا. مطلب جو بھی ہو رہا ہے وہ عوام کو پتہ چل رہا ہوتا ہے, اور وہ انہیں کم از کم مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ جو آزادی ہے نا, ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھ رہے ہیں. ہندوستان کے عوام کے ساتھ بھی یہی ہے, پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی یہی ہے کہ دیکھیں ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ یہ نہیں سمجھ رہی کہ اس کی عوام کیا چاہتی ہے. دیکھیں اس کی عوام چاہتی ہے غربت ختم ہو, وہ یہ نہیں چاہتے. اب وہ کیا ہے, کشمیر کے اوپر کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر دیا ہے انہوں نے 1947 سے ابھی تک ان کو عقل کے ناخن نہیں آ رہے کہ بھائی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کریں تاکہ ان کی معیشت اور مزید بہتر ہوگی. وہ نمبر 1 پہ چلے جائیں گے, ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی. اچھا خیر, ہم نے یہی باتیں کر کے نا ان لوگوں کو, یہ باتیں کر کے نا تو پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ ہم ڈرتے ہیں ان لوگوں سے. ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم امن چاہتے ہیں. آپ بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کریں, ہم مذاکرات کریں, خطے میں امن چاہیے. اگر ڈرتے ہوتے تو ہم تو کہتے ہیں کہ بتاؤ ہمیں آپ اٹیک کرو گے, نہیں کر سکتے. وی آر نیوکلیئر اسٹیٹ. بچوں والی باتیں اگر مودی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں, سمجھ بھی نہیں سکتے, یہ خوابوں میں بھی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کیا چاہتے ہو, لیٹ اس کم آن ٹیبل. علی میر جج صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو بھی رہی تھی کہ ندیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کو خود سمجھ نہیں آ رہی کو کرنا کیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ یہ جو مودی سرکار ہے یہ تو انڈینز کے لیے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچا چکی ہے. مطلب ان پوری جو ان کی پاپولیشن ہے اس کے لیے بھی ابھی کہ اور بھی بہت ساری ایسی کیمپینز جو ہیں وہ زور پکڑ گئی ہیں. صرف کشمیر کا تو معاملہ حل ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ,
مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کئی ریاستیں اور بھی آزاد ہونے کا خطرہ ہے. میں اپنے بھائی کی بات سے متفق بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ایک چیز آپ کی نالج میں اضافہ کرتا چلوں فہیم بھائی، کہ افغانستان کا اس ٹائم جو ایشو لگا پڑا ہے، افغان طالبان جو کل آئے تھے، جی ہاں، یا اوورال جو ایشوز چل رہے ہیں، انڈیا کے افغانستان میں چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں، موجود ہیں. ابھی امریکہ وہاں سے جانا چاہتا ہے. انڈیا کہاں پھنس رہا ہے؟ بند گلی میں. انڈیا نے ایک نئی جنگ چھیڑی ہے خود ہی، کشمیر والی. اتنے ٹائم تک یہ بند رہی. جس دن امریکہ کا ٹھنڈا مزاج ہوا، ٹھنڈا دماغ ہوا، ٹھنڈا دل ہوا پاکستان کی طرف سے، انڈیا نے سارا کا سارا دھیان ڈائیورٹ کر دیا کشمیر ایشو پہ. ابھی جسٹ لائک ایسے آپ سمجھیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ امریکہ افغانستان سے نکلے، میرا جو یہ خیال ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ بھائی نے جیسے بولا کہ وہاں پہ غربت نہیں ختم کی جا رہی، وہاں پہ غربت انڈیا میں اور بڑھائی جا رہی ہے. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ صرف جسٹ ٹوائلٹس پہ کتنا ایشو تھا. جی ہاں، جی ہاں. لوگ یعنی باتھ روم تک کی وہاں پہ سہولت نہیں تھا. ہم تو پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں اپنے خلا پہ کام کر رہے ہیں، بیت الخلا پہ کام نہیں کر رہے. ایک کال وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں. صاحب ایک وقفے کے بعد شاید یس ہم نیکسٹ جو ہاف ہے اس میں داخل ہو چکے ہوں گے. آپ مہمانوں کا بے حد شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے اور اچھی گپ شپ رہی. دوستو وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ حضرت مولانا بشیر فاروقی صاحب ہوں گے، جن سے ہم استخارہ اور روحانی اپنا سوال جو ہے وہ شامل کروا سکیں گے. آپ کا کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے، آپ اپنے بچوں کی شادیوں کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں، آپ اپنے کاروبار کے حوالے سے، اپنی صحت کے حوالے سے، کوئی آپ کے دینی اعتبار سے کوئی ایسا سوال جو آپ چاہتے ہوں کہ اس کا جواب آپ کو چاہیے ہو تو آپ اس بارے میں آپ حضرت بشیر فاروقی صاحب سے بات کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے نمبر سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ آپ رابطہ کریں گے، آپ کا سوال ہم لکھیں گے اور پھر وہ ایک بریک کا جو وقت آئے گا اس میں حضرت بشیر فاروقی صاحب استخارہ کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا اشارہ ہے اور کیا معاملات آپ کو کرنے ہیں. میرا خیال ہے ہماری جو گفتگو ہے اس کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پیرنٹس ہیں وہ بڑی ایک پریشانی کا شکار رہتے ہیں. ایک تو سلسلہ ایسا بنا ہوا ہے کہ ساری اپنی زندگی لگانے کے بعد، نوکری کرنے کے بعد آپ کی ایک صرف یہ ہوتا ہے کہ جو میرے پاس پینشن کے پیسے آئے ہیں یا جو جمع پونجی ہے وہ کسی طرح بچوں کی شادیاں ہو جائیں اس میں اور میں اس ذمہ داری سے میں بالکل چھوٹ جاؤں. تو جب یہ بات چل رہی ہوتی ہے تو میں اسی سے جڑا ہوا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں. کچھ ایسے بھی معاملات میں نے دیکھے ہیں، ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں جس میں جو خواتین ہیں، ان کی جو لڑکیاں ہیں، ان کی ایج جو ہے 40+ ہو گئی ہے اور ان کے ماں باپ جو ہیں وہ شادی کے لیے پریشان ہیں. وہ شادی ہو ہی نہیں پاتی، رشتہ ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، لوگ ٹھیک نہیں ملتے، یہ شکایت رہتی ہے. تو اس پریشانی سے کیسے وہ نمٹا جا سکتا ہے؟ ذرا تھوڑا سا اس بارے میں گائیڈ کیجیے، کیونکہ ہمیں بھی بہت سارے سوال آتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہے، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کوئی رشتہ دار تو نہیں، وہ بری انہوں نے کچھ عملیات تو نہیں کروائے ہوئے، اور بھی بہت ساری اس طرح ذہن میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لڑکے کے والدین اور لڑکی کے والدین دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا بہترین ترین نسخہ عطا فرمایا، جسے ہر زندگی کے شعبے کے لیے نسخے عطا فرما دیے. اگر آپ کا بچہ ہے اور آپ کسی بچی سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے میرے آقا نے فرمایا اس کے 4 معیار ہیں: حسن و جمال، مال و دولت، حسب و نسب اور دینداری. ایک سیکنڈ، تفصیل والا کام ہے یہ ہے حسن و جمال، مال و دولت، حسب نسب اور دینداری. حسب نسب اور دیندار. یہیں سے بات شروع کریں گے. کالر ہیں، ان کا سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں ہیرا بات کر رہی ہوں جھنگ سے. ہیرا جھنگ سے. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جی. ہیرا، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں جی، میں یہ ان سے جو ہے نا انکل بشیر صاحب، ان سے میں نے پوچھنا ہے کہ میری جو امی ہے نا وہ بچپن سے مجھ سے نا بہت زیادہ نفرت کرتی ہیں. میری کسی خوشی میں میرا ساتھ نہیں دیتی، یعنی کہ مجھے بالکل اچھا نہیں سمجھتی.
تو میں نے پوچھنے کے کیا وجہ ہے ان کی؟ امی آپ سے نفرت کرتی ہیں؟ ہاں جی بچپن سے ہی. آپ کی یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہاں جی آپ کی سگی والدہ ہیں یہ؟ ہاں جی سکی والدہ. نہ میری شادی ہونے دیتی ہے نہ میرے کوئی مستقبل ہے. میں نے سوچا یعنی کہ مجھ سے نفرت کرتی ہے. سمجھ نہیں آتی کہ ان کی کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیے, ہم استخارہ کر کے پھر آپ کو اس بارے میں ہم بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہیرا. جی 4 چیزیں والدین کے لیے: حسن و جمال, مال و دولت, حسب و نسب اور دیندار. یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں. یہ 4 چیزیں بیان کی لڑکے کے والدین کے لیے, لڑکے کے والد کے لیے. ٹھیک ہے. پھر میرے آقا نے آخر فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دو. ٹھیک ہے. کیونکہ دیندار اگر لڑکی ہوگی تو اللہ چاہے گا تو حسن و جمال بھی اس ساتھ آ سکتا ہے, مال و دولت بھی آ سکتا ہے, لیکن بنیاد دینداری ہو. پھر کیا ہوگا کہ نسل گناہ جاریہ نہیں بنے گی, صدقہ جاریہ بنے گی. صحیح. اچھا, اور پھر یہ ڈرا دیا کہ اگر کسی نے شادی اس لیے کی مالدار لڑکی سے کہ مال آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر میں اضافہ کر دے گا. یعنی بندہ جو ہے نا مالدار ہوگا تو غریب ہو جائے گا. دولت مند کی لڑکی شادی کرے گا اس نیت سے کہ مجھے دولت مل جائے گی, تو دولت نہیں ملے گی بلکہ فقر آ جائے گا. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے, اور یہ ہماری زندگی میں ایسے بے شمار واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیے کہ بندہ اچھا خاصی جاب پر ہوتا ہے, شادی کے بعد دھڑام گر جاتا ہے, کاروبار ٹھپ پڑ جاتا ہے. دوسرا فرمایا کسی نامور لڑکی سے شادی کرے تاکہ کرنے کی نیت کرے کہ اس کی وجہ سے میرا نام بڑھ جائے گا تو اللہ اس کی ذلت میں اضافہ کر دے گا. اوکے. اینکر سے کہ میں اس کا شوہر بن جاؤں گا تو میرا پی آر بڑھ جائے گا, صرف اس وجہ سے کہ لوگ مجھے بھی جاننے لگیں گے. اس کے تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتا ہے اگر یہ نیت کے ساتھ کی تو پھر اس کا جو ہے نا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ذلت میں اللہ اضافہ کر دے گا اور گرا دے گا. اسی طرح شادی کے لیے ایمان کی ضمانت کے لیے کسی نے شادی کی تو یہ شادی اس کے لیے برکت بنے گی. تو یہ سب سے مطلب ماں باپ کے لیے, جو لڑکے کے ماں باپ ہیں ان کے لیے معیار. لڑکی کے ماں باپ کے لیے معیار کیا بنایا؟ فرمایا تمہارے پاس تمہاری بیٹی کا رشتہ آ جائے, لڑکے کا خلق اور دین اچھا ہو, اس کو رشتہ دے دو ورنہ زمین میں فتنہ عظیم پھیل جائے گا. یعنی لڑکے کا اچھا اس کی تشریح چاہیے, ایک کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں اور پھر یہ جو اس کے بارے میں دین اور خلق اچھا ہو تو اپنی بیٹی دے دو ورنہ زمین میں فتنہ عظیم پھیل جائے گا. دین اور خلق, یہ خلق کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, مجھے تھوڑا سی وہ کلیئر نہیں ہے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, میں فوزیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. فوزیہ صاحبہ لاہور سے. جی فوزیہ جی, کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں اولاد کی وجہ سے پوچھنا تھی. میری شادی کو نا 7 سال ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہے, اور نا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے نا, کہہ رہے ہیں کہ بچہ دانی کا سائز بہت چھوٹا ہے. تو میں بہت پریشان ہوں اور بہت علاج کروایا, کوئی مطلب کہ کوئی امیدی نا امیدی, بس ڈاکٹروں نے بھی جواب ہی دیا ہے, اور سسرال والے جو ہے وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اسے طلاق دے دی جائے. میں بہت پریشان ہوں, برائے مہربانی ان سے میرے لیے دعا بھی کرے. ٹھیک ہے آپ میری بہن, آپ پریشان نہ ہوں, انشاءاللہ تعالی ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں, استخارہ بھی کرتے ہیں, اور حضرت بشیر فاروقی صاحب جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کریں گے ایک وقفے کے بعد. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. دین اور خلق, خلق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق. اچھا, جھوٹ نہیں بولتا ہو, گالیاں نہیں بکتا ہو, بری صحبت اختیار نہیں کرتا ہو, حرام نہیں کھاتا ہو, رشوت کا کام نہیں کرتا ہو, سود کا کام نہیں کرتا, یہ سب خلق میں آ جاتے ہیں. انسان کی وہ زندگی کہ جو زندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں چلنے کی دعوت دی ہے, اور میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم عطا فرمایا ہے, اور ان کے صدقے پوری امت کو خلق عطا ہوا. تو آج آپ دیکھیں کردار بھی تو یہ کردار ہی ہے نا, سب کچھ یعنی انسان کی جو نا معاشرتی زندگی, صحیح معاشرتی زندگی اچھی ہو, نہ وہ گالیاں بکتا ہو, نہ کسی کا پیسہ کھاتا ہو, نہ رشوت کھاتا ہو, نہ سود کھاتا ہو, نہ بری صحبت اختیار کرتا ہو, نہ جھوٹ بولتا ہو, نہ غیبت کرتا ہو, نہ کینہ رکھتا ہو, نہ حسد رکھتا ہو, نہ بغض رکھتا ہو, نہ عداوت رکھتا ہو. یہ سب چیزیں جو نا خلق پہ جاتی ہیں. تو اگر لڑکے کا خلق اچھا ہے, دین اچھا ہے, دین عقیدہ صحیح ہو, اللہ پر اس کا پورا یقین ہو, رسول اللہ سے اس کا پورا یقین ہو, صحابہ سے بے پناہ محبت کرتا ہو, اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہو, علماء سے محبت کرتا ہو, یعنی جس کا تعلق دین سے ہے اس سے اس کی حقیقی محبت ہو تو اس کا دین اچھا کہلائے گا. ورنہ جہاں بھی اس کا ہیر پھیر ہے نا, اس کا دین اچھا نہیں کہلائے گا. تو ہماری تو ترجیحات آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو یہ ہوتی ہیں کہ لڑکا جو ہے اس کی تنخواہ کتنی ہے, سب سے پہلا سوال, پھر اس کی ماں زندہ ہے,
مطلب کہ ہماری بیٹی کو ساس کے ساتھ مسئلے تو نہ ہو, اس کی بہنیں کتنی ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں, کیا گھر اپنا ہے, مطلب یہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے تو ہم شادی کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی کے چکر میں میرا خیال ہے ہم اتنا انتظار کروا دیتے ہیں کہ لڑکی کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے اور پھر شادیاں ہوتی بھی ہے تو صرف لڑائی جھگڑے اور ان میں پھنسے رہتے ہیں. تو آپ کو کہہ دیا نا میرے آقا نے, ورنہ فتنہ عظیم پھیل جائے گا. اگر تم شادی نہیں کرو گے, بچی کا رشتہ نہیں دو گے, دو چیز اچھی ہونے کے ساتھ رشتہ نہیں دو گے, تو پھر زمین میں فتنہ پھیل جائے گا, تو پھیل جائے, فتنہ عظیم پھیل جائے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, آپ بات بالکل صحیح ہے, میری بات نہیں ہے, مطلب جو آپ نے رہنمائی کی ہے میرے آقا کی بات ہے, بے شک بے شک بے شک بے شک, مگر ماں باپ کو تھوڑا سا یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ باقی اس کی کمائی کی کیا ہماری بیٹی کو کھلا بھی کس نے منع کیا؟ اچھا یہ منع نہ کیا, کس نے منع کیا؟ دین اسلام میں منع ہے, نہیں منع ہے نا یہ. بھائی دیکھیں نا, دین اسلام جو ہے فقر و فاقہ سے پناہ چاہتا ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ فقر و فاقہ کو بیٹی دے دی جائے؟ یہ اسلام منع نہیں کیا گیا. مطلب یہ دو چیزیں دیکھنی بنیادی, اس کے ذہن میں جتنی چیز آتی ہے وہ دیکھ لی جائے. ایک آدمی ہر حرام میں کام پہ نہیں جاتا تو وہ بھی اس کا خلق خراب ہے نا, خلق تو اس کا بھی خراب ہے نا. اچھا ایک تو یہ کہ بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, ایک یہ کہ آپ لگژری لائف دیکھ رہے ہیں, آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. پھر تو وہ راہ شیطان, کل جو موضوع گزرا ہمارا, اس میں یہ کہا نا لگژری لائف کے لیے زندہ رہنا یہ راہ شیطان ہے, اور اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہ ہونا, اچھی زندگی گزارنا یہ راہ للہ ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں ہم شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو جی میں اختر بی بی ہوں, بھائی لاہور سے بات کر رہی ہوں. ہیلو جی جی, کیا نام بتایا آپ نے؟ اختر بی بی. اختر بی بی, جی اختر بی بی کیا کہیں گی آپ؟ میرے بچے 5 ہیں, 2 بچے جو بڑے ہیں وہ بہت محنت کرتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. 9ویں 10ویں کے انہوں نے پیپر دیے ہیں, وہ پاس نہیں ہو رہے, 3-4 دفعہ دیے ہیں, ابھی بھی سپلی کے دیے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پاس ہوں گے یا نہیں ہوں گے, آگے ان کا کوئی کام, ہم جو گھر کام کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا, ان کا بھی کوئی نہ رزلٹ آ رہا ہے نہ کوئی کام ہو رہا ہے, کہیں پتہ نہیں چل رہا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ہم نا آپ کے سوال ہم نے لکھ لیا ہے, ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کہیں مت جائیے, آپ اب تک دیکھتے رہیے. دوستو آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں استخارہ کے حوالے سے اور روحانی رہنمائی اور علاج کے حوالے سے. ہمارے ساتھ حضرت بشیر فاروقی صاحب موجود ہیں, اور وقفے سے پہلے ہم نے کوئی سوالات بھی لیے ہیں, اور ایک سوال ہم نے وقفے کے دوران بھی لیا ہے, آف ایئر کال تھی, وہ بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پروگرام کا یہ حصہ ہے, اس میں تعاون کیا فوڈ پانڈا نے, اور فوڈ پانڈا والوں کا جو پیغام ہے وہ آپ دوستوں تک مجھے پہنچانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فوڈ پانڈا پیش کرتا ہے وہ کھانا جو گھر میں پکایا جانے والے کھانے سے کہیں زیادہ سستا ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا پیغام ان کا یہ ہے کہ فوڈ پانڈا صارفین کو مختلف قسم کے پکوان مہیا کرتا ہے, جس میں فاسٹ فوڈ, مشرقی اور دیسی فوڈ وغیرہ شامل ہے. پھر ایک پیغام ان کا یہ ہے کہ فوڈ پانڈا اپنے صارفین کو تیزی سے فراہمی کا وعدہ کرتا ہے, جس سے گاہک کا وقت بچتا ہے جو گھر پر کھانا پکانے کی صورت میں خرچ ہوتا ہے. اگر یہ میرے پیغامات سن کے کسی کو بھوک لگ گئی ہے تو اس کے لیے معذرت. ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. وقفے سے پہلے ہم نے پروگرام میں جو کالرز شامل کیے ہیں, سب سے پہلے اریبا فوزیہ, انہوں نے کال کیا لاہور سے. ہیرا تھے نا, ہیرا, یس, انہوں نے کال کیا اور انہوں نے سوال کیا کہ ان کی والدہ جو ہیں ان سے نفرت کرتی ہیں, تو یہ کیسی بات ہے, کیا واقعی ایسا ہے یا ان کا اپنا گمان ایسا ہے؟ استخارے میں کیا آیا ہے؟ نہیں, ہم نے وہ تو استخار نہیں کیا, ہم نے تو یہ دیکھا کہ کیا خدا نخواستہ کوئی ایسا کسی نے نفرت ڈال دی ہے شیطانی عمل سے, تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, اب آپ کو اس کا حل چاہیے. ہاں, اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. تو ثواب کی نیت سے بیٹا آپ جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں, بیٹھ کے درود شریف پڑھیں, ثواب کی نیت سے پڑھیں. ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ ضمن تمنا ہو کہ مجھ سے نہ صرف میری ماں پیار کرے بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں سب مجھ سے اچھا
برتاؤ کریں. تو یہ بہترین نسخہ ہے. بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ یار مجھ سے تو کوئی پیار نہیں کرتا. تو بھائی آپ رسول پاک سے پیار کرو, دنیا آپ سے پیار کرے گی. بے شک, سبحان اللہ. اچھا جی, دوسرا سوال تھا فوزیہ صاحبہ کا لاہور سے. انہوں نے کہا کہ 7 سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو, ان کی اولاد نہیں ہے. اب ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہے, اب سسرال کی طرف سے بھی انہیں طلاق کی باتیں جو ہیں وہ سننی پڑ رہی ہیں. تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بیٹا, آپ کے استخارے کا جواب تو یہ کہ اشارہ یہ کہ آپ مایوس بالکل نہ ہوں. آپ انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے گا تو آپ صاحب اولاد بنیں گی. مشکل ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ کیا ہے. یہ غالباً ان کی عمر تھی 98 سال, 98 سال. اور قرآن میں انہیں کہا آخر کہتے ہیں عربی میں بھانج کو. تو اللہ نے کہا کہ یہ ان کو ہم اولاد دیں گے نا. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ ہم آخر کو اولاد دے سکتے ہیں, تو آپ تو آخر بھی نہیں ہو. آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ تو ایسا نہیں ہے. تو بہرحال امید رکھیں انشاءاللہ آپ کو اولاد ہوگی. وظیفہ یہ ہے کہ 111 مرتبہ نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا مصور ہو یا خالق ہو. مصور مانے صورت بنانے والا, خالق مانے پیدا کرنے والا, وہی کرے گا. مایوس نہ ہو, انشاءاللہ اس وظیفے کو اپنائیں. باقی اگر آپ چاہتی ہیں کہ پورا علاج, تو سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر خط لکھ دیں, میں انشاءاللہ پورا علاج دلا دوں گا. بالکل صحیح. اور میں نے کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ اس بے اولادی پہ اور بانجھ پن کے حوالے سے شوز وغیرہ کیے ہیں. تو میڈیکل سائنس ہیلپ کرتی ہے اس حوالے سے, مگر تقریباً کوئی 40% جو ہے وہ لوگوں کا اس میں بھی علاج ہو پاتا ہے. 60% لوگ جو ہیں وہ خاتون خواہ مرد وہ دونوں بالکل ٹھیک بھی ہوتے ہیں. تو میڈیکل سائنس انہیں ان ایکسپلینڈ کہہ کے ان سے ایکسکیوز. تو یہ اولاد والا معاملہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اور آپ بے فکر ہو جائیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر اولاد ہوگی. اور آپ ضرور فون کر کے بتائیے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ذرا انہیں جلدی سے شامل کر لیتے ہیں, پھر جو ہمارے کچھ سوالات ہیں وہ شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو اوکے, لائن ڈراپ. اس کے بعد کال آئی تھی ہمارے فوزیہ صاحبہ کے بعد اختر بی بی کی. انہوں نے کہا تھا کہ میرے 5 بچے ہیں اور 2 بہت محنت کرتے ہیں, جو بڑے والے ہیں انہوں نے ابھی 9ویں 10ویں کے پیپر بھی دیے ہیں اور وہ پاس نہیں ہو پا رہے, فیل ہو جاتے ہیں. سپلی کے امتحان بھی دیے ہیں, تو کیا پاس ہوں گے وہ؟ ماں باپ تو فکر مند رہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. دیکھیں میری پیاری بہن, اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان کرو گے ویسا مجھے پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ سے گمان کریں کہ اللہ ان 5 بچوں کا مستقبل روشن کرے گا, تو ضرور کرے گا. آپ اپنا کردار ادا کریں. آپ ماں ہیں, آپ کی دعا کا بڑا مرتبہ ہے. آپ اللہ کے ناموں کا سہارا لیں, یا رحیم ہو یا کریم ہو, یا رحیم ہو یا کریم ہو. 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد ثواب کی جسے پڑھیں. اللہ سے دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ ایسا رحم کرے گا کہ آپ کی زندگی ہری بھری ہو جائے گی. ایسا کرم کرے گا کہ آپ کے گمان سے بڑھ کر آپ پر کرم ہوتا رہے گا, اور آپ کے بچوں کے مستقبل بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, ان کے بعد کال آئی ہمیں ایک خاتون کی, ہنا صاحبہ کی, کراچی سے. انہوں نے کچھ بچوں کے حوالے سے پوچھا کہ کیا ان کی شادی ہو سکتی ہے, تو ان کے لیے بہتر ہے کہ نہیں. ان کا نام لینے سے انہوں نے ہمیں منع کیا ہے. تو وہ استخارہ کیا ہے آپ نے اس کے بارے میں, تو کیا رہنمائی؟ ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ شادی کرنا. استخارہ میں اس کی اجازت کا اشارہ نہیں آ رہا. اچھا, اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کو ہم شامل کریں گے اور ان کا سوال شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ صدیقہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. سوری, صدیقہ بات کر رہی ہوں. صدیقہ صاحبہ لاہور سے بات کر رہی ہیں. جی صدیقہ جی, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ بیمار ہوں نا میں نے, میری بات تھوڑی سی اس طرح ہے کہ میں نا, عمر بھی میری 55 سال ہے. میں پہلے بھی مولانا صاحب کے ساتھ 2009 سے خود گئی تھی ان کے پاس نا. ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے وظیفہ بھی لیا تھا, دعا بھی کرائی تھی. بیمار اتنی ہو کہ مجھے بیماری کا پتہ نہیں چلتا. فی الحال ابھی تو میں نا نماز پڑھنا چھوڑ دی, میرے سے وضو نہیں ہوتا. اتنی میری طبیعت خراب ہے, اتنی طبیعت خراب ہے, میں بتا نہیں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے.
ان سے میں نے وظیفہ بھی لیا تھا, مجھے 1 ماہ صرف آرام آیا تھا, اس کے بعد میرا دماغ میں بھی جیسے کچھ ہو گیا ہے, جسم میں ہڈیاں نکل آئی, جسم کا ماس خشک ہو گیا, اوپر سے نماز نہیں پڑھ سکتی. اگر وضو کرنے کے جاؤں تو مجھے اس طرح کے میرے ساتھ حرفے ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. وضو میرا نہیں رہتا, نماز میرے سے پڑھی نہیں جاتی. اگر میں درود شریف ان کا بہت زیادہ پڑھتی تھی نا, وہ بھی ابھی 3 دن میں درود شریف پڑھ لوں تو مجھے ایسے میری آنکھیں باہر آ جاتی ہیں, حلق خشک ہو جاتا ہے, زبان سوکھ کے تالو کے ساتھ لگ جاتی ہے. صدیقہ جی کچھ سمجھ بات سن لے میری ایک بار نا, میری بہت مشکل میں ہوں, میں پریشانی میں ہوں نا, تو میں باجی ایک منٹ بات تو سنیں میری بات. ہم نے آپ کا سوال شامل کر لیا ہے, آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہی رہیں, ٹھیک ہے. ہمیں ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے دوست, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر آپ مزید سوالات اور باقی جو سوالات ہیں ان کے جواب ہم پروگرام میں شامل کریں گے. تو اسی دوران وقفہ ہم صدیقہ صاحبہ سے ذرا مزید بات بھی کر لیتے ہیں. تو دوستو آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں اور وقفے سے پہلے ہمیں کال آئی تھی صدیقہ صاحبہ کی لاہور سے, جنہوں نے کہا کہ وہ 18 سال سے پریشان ہیں اور اب ان سے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی ہے, وضو بھی نہیں کیا جاتا ہے. وہ اگر درود شریف بھی پڑھتی ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ باہر کو آنے لگتی ہیں اور گھر کے سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں, لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں, کوئی کام نہیں ان سے کیا جاتا, بہت زیادہ پریشان ہے. تو کیا کہتے ہیں, استخارہ میں کیا اشارہ ملا ہے, کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ پیاری بہن آپ پر خاص کرم فرمایا. آپ نے بہت زیادہ دکھ والی باتیں بتائیں. بہرحال جو کچھ بھی ہے یہ جسمانی مسئلہ ہے, کوئی شیطانی اثرات نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال ہے کہ نماز تو معاف نہیں ہے, نماز تو پڑھنی پڑے گی. اس کے لیے ظاہر ہے کہ وضو بھی کرنا ہے اور جس کی جو شرعی ذمہ داریاں وہ تو پوری کرنی ہے. اگر آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ایک بار پھر مجھے خط لکھ دیں سیلانی ویلفیئر بادر آباد کراچی کے پتے پر, تو میں آپ کی پوری بات سمجھ لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ آپ کو علاج بھجواتا ہوں. اللہ اچھا کر دے گا انشاءاللہ. اچھا, اور اس کے بعد دوسری کال تھی ہمارے ساتھ جو ہم نے وقفے کے دوران لی. اختر رسول صاحب راول پنڈی سے انہوں نے کال کی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی وہ ایک سول انجینئر ہیں, جاب میں انہیں مسائل ہو رہے ہیں, جاب نہیں مل رہی ہے. انہوں نے کاروبار شروع کرنے کی کوشش کی, اس میں بھی کچھ معاملات ٹھیک نہیں رہے, اور پھر گھریلو مسائل جو ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ استخارہ کر کے بتائیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. دیکھیں, جب گھر میں آمدنی کا سلسلہ ٹوٹتا ہے تو نظام تتر بتر ہو جاتا ہے. تو یہ تو ان کے ساتھ نہیں, ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے قناعت نصیب کرے. تو بہرحال یہ کہ اختر صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ پریشان ہیں, آپ کی جاب نہیں ہے, آپ کے گھر جسمانی بیماریوں کے ساتھ ہیں, گھر میں لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہیں, کوئی وجہ نہیں ہے. بس آپ آج جمعے کے دن آپ نے مجھے کال کی ہے. روایت میں آتا ہے کہ جمعۃ المبارکہ کے دن عصر سے مغرب تک اگر کوئی شخص مرد ہے تو مسجد میں, عورت ہے تو گھر میں بیٹھ کر یہ نفلی اعتکاف کرے. کیسا اعتکاف؟ کہ مغرب کی نماز کے لیے جائے تو مغرب کی نماز تک مسجد میں رہنے کی نیت کر لے کہ میں نفلی اعتکاف سے ہوں. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 3 نام کا تکرار کرے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اس کو پڑھتا رہے. جب غروب آفتاب وقت قریب آئے تو اللہ کی بارگاہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرتا ہے. یہ پوری زندگی کرنا چاہیے. عصر سے مغرب مرد مسجد میں کریں, عورتیں گھر میں کریں. صحیح. اچھا, آپ بہت سارے ہمارے جو دوست ہوتے ہیں ان کو کوئی مسئلے کا حل بتا رہے ہوتے ہیں تو پڑھنے کو بتا رہے ہوتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. تو کیا وہ لوگ جن کا مسئلہ اس سے ملتا جلتا ہے اور وہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں, یا انہیں آپ رابطہ کر کے اور خود اپنے لیے ایک آپ تجویز کریں گے تو ہی وہ یہ پڑھ سکیں گے؟ فہیم صاحب, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ وظیفے جو دی جاتے ہیں ایک شخص کو بتا کر لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اس پر لگانے کی نیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں تو وظیفے پڑھیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص خوشحالی میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہے تو تکلیف کے دنوں میں اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ انسان کے اوپر تکلیف ہو تبھی یہ کام کرے, نہیں پوری زندگی. دیکھیں, میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 33 نعمت کی رس کر رہا ہوں. آج 18-19 سال ہو گئے مجھے کم و بیش. میں عصر سے مغرب کا پورا سال
نفل اعتکاف کرتا ہوں جمعے کے دن. ماشاءاللہ. تو اللہ نے مجھے بہت سی چیزیں نوازا ہے, لیکن میں یہ نہیں سکتا کہ میں پریشان ہوں تو پڑھوں. میں تو کہتا ہوں پورا عالم یہ کرے. ہاں جن کی جاب کا مسئلہ ہے وہ مجبور ہیں, خواتین جو ہے ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا عام طور پہ. اچھا پھر دوسری بات ہے کہ شریعت کی روح سے اتنی بھی اجازت ہے, جن خواتین ایام میں بھی ہو نا تو چلو نماز تو نہیں پڑھ رہی, لیکن وضو کر کے عصر سے مغرب وہ یہ پڑھتی رہے. ٹھیک ہے, وہ یہ وظیفہ وغیرہ وہ جو بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ تو پڑھ سکتے ہیں, قرآن نہیں پڑھ سکتی. ہاں قرآن میں سورہ فاتحہ تو پھر ہی پڑھ سکتے ہیں, اس کو سورہ فاتحہ تو دعا ہے نا. ہاں تو دعا کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ سکتی ہے. آیت الکرسی حفاظت کے لیے پڑھ سکتی ہے, حالانکہ قرآن کو آیت الکرسی پوری ایک آیت ہے. تو عورتیں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی, طواف نہیں کر سکتی. بقیہ یہ کہ قرآن پاک کی جو دعائیں صورتیں ہیں, ربنا آتینا فی الدنیا, ربی جعلنی, سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, انا للہ و انا الیہ راجعون, تو یہ جو دعائیہ اور دیگر جو چیزیں ہیں نا اس کو عورتیں ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں. ہمارے یہاں اتنا بڑا عجیب و غریب نظام ہے کہ عورتیں جو ہے نا مطلب ان ایام میں مصلی کو ہاتھ نہیں لگاتی, جو چادر اوڑھ کر نماز پڑھتی ہے اس چادر کو ہاتھ نہیں لگاتی. اپنے آپ کو نہ جانے وہ ایسا سمجھ بیٹھتی ہے کہ جیسے کہ وہ تو ایک دم وہ بہت بہت بری ہو گئی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. عورت اگر مطلب عمرے کے لیے گئی ہے اور صحیح ہے نا, صحیح ایک تو طواف تو نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے, لیکن صحیح اس حالت میں کر سکتی, صفا مروہ. اوکے, اچھا. تو اتنی عورت مطلب وہ نہیں ہو جاتی کہ بالکل بیکار ہو جائے معاذ اللہ. ہاں تو جب ہم وہ معلومات نہیں ہے, ہاں معلومات سے دور ہے, تو اگر وہ اس سے دور رہیں گے تو میرا خیال ہے پھر ایسے ہی چھوٹ چھاپ والا معاملہ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا ایک چیز اور, میں کل بھی ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا تو وہ ہمارے پاس وقت نہیں ملا تھا. ہم لوگ بڑے دعوے سے نا یہ کہتے ہیں کہ ہاں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر ہم کوئی بات کر لیں ناموس رسالت کے حوالے سے, جب بھی کوئی ایسی چیز چل رہی ہوتی ہے, کوئی کیمپین وغیرہ, یہ جو کچھ سیاسی لوگ جو ہیں وہ اس کا سہارا بھی لیتے ہیں, عوام کو استعمال بھی کرتے ہیں عاشق رسول کے نام سے, کہ اور پورا پاکستان کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم ہیں عاشق رسول. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ عشق کرنے والے ایسے ہوتے ہیں, مطلب دو نمبریاں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, دوسرے کے حق مارنا, کسی کا خیال نہ رکھنا, صرف اپنی کام چوری کرنا, ایک دوسرے کے جو فرائض ہیں ایک دوسرے کے اوپر وہ ادا نہ کرنا. تو جو مسلمان کی جو خاصیت ہے, جو واقعی جس پہ ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, تو اس کی خاصیت میں وہ کیسی, وہ کون سی جو چیدہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ ہر حال میں ہونی چاہیے. اگر ہمارے اندر وہ نہیں ہے تو ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اس طرح جو ہے نا فخر سے یہ کہیں کہ یس میں ہوں ایک وہ نمائندہ مسلمان. یہ میں دیکھیں لفظ مسلمان اس کے معنی کیا ہے؟ مسلمان کے معنی تسلیم کرنے والا. تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قربانی, سچ بولنا, جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنا, وعدہ خلافی نہیں کرنا, پیسہ حرام کا نہیں کھانا, وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے. یہ اس کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس کو ہم ایمان والا کہیں گے. نہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے, نہ وہ چوری کر سکتا ہے, نہ کم تول سکتا ہے. جھوٹ بولتا تو ہے لیکن جھوٹ کو تسلیم کرتا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے مسلمان کے معنی تسلیم کرنے والا, اچھا, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو اقرار, اور دل سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں, تو یہ سب چیزوں کو مان رہا ہے وہ. تو یہ ماننا اس کا ایمان کہلاتا ہے. اب اس کے بعد عمل کسی میں نہیں کر رہا وہ, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ روزہ رکھ رہا ہے, نہ حج کر رہا ہے, نہ زکوٰۃ دے رہا ہے, نہ ہی مطلب سچ بولتا ہے, تو یہ ساری باتیں اس کے اندر نہیں ہیں, لیکن اس کے اندر ایمان ہے, اور وہی ایمان اس کو غیرت دلاتا ہے. اور جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے یا ختم نبوت کی بات آتی ہے تو اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے. اس کا یہ عمل کسی طرح سے بھی غلط نہیں ہے. صحیح ہے. اس کا یہ عمل یہ نہیں کہنا کہ یار یہ تو بے نمازی ہے, نہیں. جہاں ناموس رسالت کی بات آتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کوئی برا بھلا کہتا ہے, تو پھر اس وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار یہ تو بے نمازی ہے, یہ تو جھوٹ بولتا ہے, نہیں. اس کا یہ عمل جو ہے اس کو جنت میں لے جا سکتا ہے. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ کو شاید یہ واقعہ پرانا یاد ہو یا نہ ہو, جب متمنی کے ختم نبوت کی بات چلی تھی
اور مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا تو اس میں کئی ایسے لوگ تھے جو منشیات کے عادی تھے. تو جو منشیات کے عادی تھے, نشئی تھے, وہ بھی اس جلوس میں چلے تھے اور ان پر سیدھی سی فائرنگ ہو گئی تھی. یہ بات تو 40-50 سال پرانی ہوگی, 50 سال پرانی. تو اس میں جتنے لوگ ایسے تھے تو اس کو ہم تھوڑی کہیں گے شہید نہیں, وہ بھی شہید کہلائیں گے. بھائی دیکھیں نا, مطلب یعنی کہ جو علم الدین ہے جس کا مقدمہ علامہ اقبال نے لڑا, سمجھے, اور اس نے قائد اعظم لڑا, تو وہ علم الدین کون تھا؟ بگی چلاتا تھا. جی 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 ایسا ہی تھا. وہ کوئی ایسے کوئی ولی اللہ اس طرح علماء کرام میں سے کوئی نہیں تھے, کوئی ایک بہت بڑے پریکٹسنگ مسلم. ملک ممتاز قادری کون تھے بھائی؟ یہ تو ایک سپاہی تھے نا. لیکن پاکستان کی تاریخ میں 74 سال تو کیا بلکہ 2-3 صدیوں میں کوئی ایسا جنازہ نہیں پڑا گیا جتنا ایک پولیس والے کا پڑا گیا. 200-300 سال میں مسلمان پوری دنیا میں دے لو, پوری دنیا میں مسلمانوں کی میتیں ہوئی ہیں, بڑے بڑے علماء چلے گئے, اتنا بڑا جنازہ اس کا ہوا کسی کا نہیں ہوا. ہمارے پاس آخری صرف 1.5 منٹ بچا ہے. آپ نے موضوع کے ساتھ چھیڑ دیا, میں معافی چاہتا ہوں. دوستوں پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے. بشیر فاروقی صاحب کی دعا کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ آپ دوستوں سے پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی. ہمیں اپنی دعا میں یہ ضرور یاد رکھیے گا. پیر تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. یا اللہ, جتنے مسلمان پورے عالم میں, ہم سب اور سب مسلمانوں نے عالم پر اپنی خاص رحمت فرما, ہماری مغفرت فرما, ہماری بیماریاں بھی دور کر دے, ہماری تنگ دستیاں بھی دور کر دے, ہماری پریشانی بھی دور کر دے, رشتوں کے مسئلے بھی حل کر دے, اولاد کے مسئلے بھی حل کر دے, گھر کی ناچاکیاں بھی دور فرما دے. اسلام کا بول بالا ہو, مسلمانوں کا بول بالا ہو, پاکستان کا بول بالا ہو, ہمارے مظلوم کشمیریوں کا بول بالا ہو, بالخصوص کشمیری جو قید ہیں ان کو اللہ رہائی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.